اگر کام کرنا ہے تو کسی بھی عالم کو، جو داعی ہو، مبلغ ہو، اور اپنے کام کو پھیلانا چاہے، بڑھانا چاہے، امت میں منتقل کرنا چاہے اور کام کے ساتھ مخلص ہو، تو اس کو مہمان نواز ہونا چاہیے، اس کا دسترخوان وسیع ہونا چاہیے، دسترخوان اس کا کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، مہمان نوازی اس کی رگ رگ میں ہو۔ اگرچہ مہمان نوازی کی بنیاد کوئی خاص مقصد نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو، دن کو مانتا ہے، اس کو چاہیے اپنے مہمان کو عزت دے، مہمان کو عزت دے۔ مہمان آنے والا مہمان ہوتا ہے، کافر ہو، مسلمان ہو، بدعتی ہو، سنی ہو، جو بھی ہو، آنے والا مہمان مسلمان ہو یا کافر، اہل سنت و اہل بدعت، صالح ہو یا فاسق، موافق ہو یا مخالف، مہمان ہونا کافی ہے، اس کا اکرام کرے۔ لیکن جس نے کام کرنا ہے اس کی مہمان نوازی معیاری ہونی چاہیے۔ مہمان نوازی معیاری ہونے کا معنی یہ نہیں کہ دسترخوان پر آپ 50 کھانے لگائیں، جو استطاعت ہے، جو ہمت ہے، جو توفیق ہے وہی ہو، لیکن مہمان نوازی کا اہتمام کریں، دسترخوان کا اہتمام کریں۔ مرکز اہل سنت والجماعت سڑک کے اوپر ہے، آنے والے مہمان کسی وقت بھی آ جاتے ہیں۔ میں اب بھی علماء کرام سے گزارش کروں گا، آپ تنقیدی نگاہ سے مہمان خانے چلے جائیں، اب بھی آپ مہمان خانے کی فریج کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو مہمان کے لیے کھانا ضرور ملے گا، کیونکہ جب میں وہاں تھا میں اس کا اہتمام کرتا۔ خود میرے اپنے گھر میں ایک فریج اور ایک فریزر، یہ فریزر ہر وقت ایسے رہتا کہ جس میں مہمان کے لیے کھانے ہوتے، اور میں آنے والوں سے، مہمانوں سے کہتا مجھے 10 منٹ پہلے آپ اطلاع دے دیں، 50 بندوں کا کھانا لے لیں، ہم نے روٹی لانی ہے، باقی سب کچھ گھر تیار پڑا ہوا ہے۔ یعنی بعض باتیں ایسی ہیں شاید آپ کے لیے اس دور میں یقین کرنا مشکل ہو، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ میں اپنے گھر والوں سے کہتا دیکھیں ہم دیہاتی ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، اور آنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ مولانا محمد الیاس گھمن ذمہ دار ہیں، ان کے پاس بھینسیں ہیں، ان کے پاس دودھ ہے، لیکن یہ موسم جو گرمی کا ان کو نہیں پتہ کہ اس وقت بھینسیں دودھ نہیں دیتی یا کم دیتی ہیں، تو میں دودھ خرید کے گرم کر کے پھر اس کو ٹھنڈا کر کے بوتلیں ڈال کر فریزر میں رکھ دیتا تاکہ اس وقت آئے تو ان کو دودھ مل سکے، لسی رکھ لیتا تاکہ ان کو لسی مل سکے۔ یہاں وہ آج کی مجلس میں علماء موجود ہیں جو میرے لیے میرے کہنے پر، یعنی مکئی کا آٹا مانسیرے سے بھجواتے، میں وہاں سے منگواتا اور اپنے گھر میں رکھتا، ساگ تیار کر کے رکھتا، مکھن تیار کر کے رکھتا کہ اگر اس موسم میں کوئی مہمان آئے سردی میں تو اس کو مکئی کی روٹی ملے، اس کو مکھن ملے، اس کو ساگ ملے، اس کو لسی ملے، اس کو احساس ہو میں کسی گاؤں کے اندر گیا ہوں۔ گاؤں والوں کو گاؤں والے کھانے دینے چاہیے، اور میں گھر سے پکوانے کا اہتمام کرتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں اگر آپ حضرات نے کام کرنا ہے تو پھر سیکھیں، مہمان نوازی سیکھیں، دسترخوان کو وسیع رکھیں، اور آج بھی بحمد اللہ تعالیٰ آپ اس بات کے گواہ ہیں، کسی وقت بھی آپ مرکز تشریف لائیں تو آپ اندازہ فرمائیں گے کہ مرکز کس طرح آپ کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ تعارف شرط نہیں ہے، عالم ہونا شرط نہیں ہے، اپنا ہونا شرط نہیں، آپ آ کر دیکھیں، مہمان نوازی ہوتی ہے۔ اگر کام کرنا ہے تو پھر آپ کو مہمان نوازی کرنی پڑے گی، دسترخوان وسیع رکھنا پڑے گا، وگرنہ کام نہیں ہوگا۔ میں پاکستان میں تھا تب بھی ایسے تھا، آج اگر میں استنبول میں ہوں تب بھی ایسے ہے۔ کوئی ایک مہمان بھی آپ کو شکوہ نہیں کرے گا کہ ہم محمد الیاس گھمن کے پاس استنبول گئے ہیں اور ہمیں اس نے کھانا نہیں کھلایا۔ میں نے پہلے دن سے اپنے گھر والوں کو کہا کہ دیکھیں کھانا، دسترخوان یہ ہوگا، دروازہ کھلا رہے گا، مہمان آتے رہیں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ میرے گھر والوں کو ان نے اس معاملے میں مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، اور یہاں رہ کر بھی
جہاں لوگوں کو تعجب ہوتا ہے آنے والے مہمان کو کھانا گھر کا ملتا ہے، کوئی شدید تقاضا نہ ہو تو روٹی گھر سے ملتی ہے، چاول گھر پکتے ہیں۔ ابھی بھی آپ یقین فرمائیں کہ میں یہاں کے وقت کے مطابق 2 بجے بیان سے فارغ ہوں گا تو میرے پاس آنے والے مہمان ہیں، میں آپ کو واٹس ایپ پہ اب بھی میسج دکھا سکتا ہوں۔ میں نے کہا میں سبق میں ہوں گا، 2 بجے میں سبق سے فارغ ہوں گا، تو آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا جو پکائیں۔ تو میں نے گھر والوں سے کہا آپ ایسا کریں کہ مہمان ایک ہے، 2 روٹیاں گھر کی بنا لیں، ساتھ ایک سبزی بنا لیں، اور ساتھ اگر مرغ ہے وہ بنا لیں، تاکہ مہمان آنے والا، اور میں اگر قسم اٹھا کر کہوں تو اس میں حانث نہیں ہوگا، یہ اس آنے والے مہمان سے مجھے اگر ایک پیسے کا دنیاوی فائدہ یا توقع بھی ہو، ایک مزدور آدمی کیا دے گا جو خود مسائل کا شکار ہے، مجھے کیا دے گا؟ میرے یہاں یہ ترتیب نہیں ہوتی کہ آنے والا بڑا ہے یا چھوٹا، بس مہمان ہونا چاہیے۔ میں ابھی گزشتہ دنوں حرمین کے سفر پر تھا تو مجھے ایک ساتھی نے کینیا سے میسج کیا، شاید میری گفتگو سن رہے ہوں، تو انہوں نے کہا استاد جی مجھے اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے، مولانا عفان صاحب کا نیروبی سے میسج آیا کہ استاد جی مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ خود مہمان ہیں، خود حالت سفر میں ہیں، اور پھر بھی آنے والے مہمانوں کا اکرام ہو رہا ہے اور مہمان دسترخوان پہ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا میرا حرمین کے اندر بھی ذوق ہے، میں جہاں ٹھہرا ہوتا ہوں مجھے ملنے کے لیے کوئی آئے، کھانا یا چائے جو وقت ہو میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، اور جس کے پاس نمبر ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں بھائی جب بھی مہمان آئے تو مہمان کا سٹیٹس نہیں پوچھنا، غریب ہے امیر ہے، مزدور ہے یا فیکٹری کا مالک ہے، عالم ہے غیر عالم ہے، بس ان کو وقت دیں بھی آپ اتنے بجے تشریف لائیں دن کو یا اتنے بجے تشریف لائیں رات کو، آپ بتائیں کہ آدمی کتنے ہیں، مستورات بھی ہیں صرف مرد ہیں، بس یہ ان سے پوچھ لیں اور مجھے بتا دیں اگر اتنے آدمی ہیں مہمان آئیں گے تو کھانا تیار ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں آج کی زبان میں کہتا ہوں کہ میں باتونی صرف باتیں نہیں کرتا، میں عملی زندگی کی بات کرتا ہوں۔ عملی زندگی اگر کام کرنا ہے تو پھر آپ کو میزبان بننا پڑے گا، مہمان نواز بننا پڑے گا، دسترخوان آپ کا کھلا ہونا چاہیے، دسترخوان بند نہ ہو۔ باقی میرے اللہ کا نظام ایسا ہے کہ مہمان کے آنے کی دیر ہے اللہ رحمتوں کی بارش برساتے، مہمان آنے کی دیر ہے اللہ وسعت عطا فرماتے ہیں، مہمان شاید بعد میں آئے رزق اللہ اس کا پہلے بھجوا دیتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ میں کبھی ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں اور بہت بےتکلفی میں یا آنے والوں کو سمجھاتا ہوں، میں بیشتر باتیں ایسی ہیں جو میڈیا پر نہیں کہتا، خلوت میں آنے والے علماء کو باتیں سمجھاتا ہوں اور واقعات سناتا ہوں۔ اب آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے جہاں ملاقات ہو جائے تو بڑی بات ہے، پانی کہاں سے ملنا ہے اور اتنے غنیمت سمجھے۔ اب میں نے کن کو دیکھا ہے؟ حضرت امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث استاد محترم مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ، حضرت کی آخری عمر ہے، 100 سال کے لگ بھگ عمر ہے، بیمار ہیں، چلنا کو جا چارپائی پر اٹھ کر خود بیٹھ نہیں سکتے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، خواتین ہیں 1 یا 2، آپ آئیں گے آپ دروازے پر گھنٹی بجائیں گے، اندر سے خاتون کی آواز آئے گی، جی کون؟ محمد الیاس گھومن، کہاں سے ہیں؟ جی سرگودا سے، جی ٹھیک، آپ اندر داخل ہوں اور یہ دائیں طرف آپ کے دروازہ ادھر چلے جائیں، دروازہ کھلنا ہے، آپ نے دائیں طرف جانا ہے، آگے حضرت شیخ آرام فرما رہے ہیں، 100 سال عمر، بیمار، بیٹھنے کے قابل نہیں، اور حضرت کی گھنٹی یہاں جیب کے اندر ہوتی، آپ جو ہی بیٹھیں گے حد گھنٹی دبا دیں گے، گھنٹی گھر چلے گی، گھر والے سمجھ گئے، پوچھیں گے کیا نام ہے؟ محمد الیاس، والد کا نام شیر بہادر، شادی ہو گئی ہے؟ جی، بچے ہیں؟ جی، کتنے ہیں؟ جی، کیا کرتے ہو؟ جی، کہاں پڑھے ہو؟ یہ 5 سوال کرنے، پھر فرمانا یہ پیچھے دیکھو دروازے کے پاس جوس پڑا لے لو، وہاں ہم نے جانا ہے۔ میرا تو تعلق تھا، میں عمومی بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ بھی آنے والا جائے گا، گھر والے دروازے کے نیچے سے جوس اندر کر دیں گے پردے سے، آپ نے جوس لینے پینے، ہر شیخ کو ملنا ہے، ڈبہ رکھنا اور چلے جاتے۔ میں نے ان مشائخ کو دیکھا ہے 100 سال کے قریب عمر، بیماری اتنی کہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، اور گھر کا ماحول ایسا، گھر میں مرد کوئی نہیں،
صرف خاتون ہے، تب بھی آنے والا مہمان حیثیت کے مطابق مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو کر جائے گا۔ آپ بتائیں ایسی مثالیں آپ پیش کر سکتے ہیں؟ اب میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی مجلس میں رہ کے دیکھا ہے، اور میرے استاذ جن سے میں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، میں نے تقریباً 13 پارے تو اپنے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی حافظ شیر بہادر صاحب سے حفظ کیے۔ نبینے تھے، میں نبینے باپ کا بیٹا ہوں، اور میں اس کو اعلان کہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نبینے باپ کا بیٹا ہوں۔ اور میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ میری آنکھیں نہ لیتا آج میرے پاس دین نہ ہوتا، میں پورے خاندان کی طرح بے دین ہوتا، اللہ نے آنکھ لی ہے، خدا نے ہمیں دین دے دیے۔ تو یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے، ہمارے حفظ کے استاد، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آج کل وہ بیمار ہیں اور اسلام آباد میں ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ تو میرے استاد درجہ حفظ کے، آپ اندازہ فرمائیں، ہم مسجد میں سوتے، مسجد میں پڑھتے، مسجد میں دسترخوان لگتا، 2 طالب علم صبح اور 2 شام۔ ہم محلے میں جاتے، ایک کے پاس ایک ڈول ہوتا جس میں سالن، اور ایک کے پاس ایک چھابا ہوتا جس کے اندر روٹیاں۔ اب اس ڈول کے اندر دال، اسی میں ساگ، اسی میں کڑی، اسی میں گوشت، اسی میں آ رہا ہے۔ اور جب دسترخوان لگتا تو آپ یقین فرمائیں کہ ہمارے استاد قاری محمد عبداللہ کشمیری دامت برکاتہم وہ ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے۔ اب مجھے حفظ کا استاد ایسا ملا ہے کہ جو محلے سے ہمارا مانگنے والا کھانا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتے، اور ہمیں مفسر اور محدث اور فقیہ ایسے ملے ہیں کہ جن کے مہمان نوازی اس درجے کی تھی۔ تو یہ بنیاد سے رگ رگ میں شامل ہے۔ میں ہی گزارش کیوں کرتا ہوں، اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو مہمان نواز بننا پڑے گا، آپ کو دسترخوان وسیع رکھنا پڑے گا، یہ کام کا اصول ہے۔ جب میرے یہاں تخصص کر کے علماء تشریف لے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں بیٹا آپ سڑک پر مدرسہ نہ بناؤ، اگر سڑک پر مدرسہ بنانا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھو کہ آپ کے پاس دن کو بھی مہمان آئیں گے اور رات کو بھی مہمان آئیں گے۔ پھر آپ مہمان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ دن کو آئے ہو تو رات کو کیوں نہیں آئے، آپ رات کو آئے ہو تو دن کو کیوں نہیں آئے۔ پھر رات دن آپ نے مہمان کو سنبھالنا ہے۔ آپ سنبھال سکتے ہیں تو سڑک پر مدرسہ بنائیں، اگر آپ نہیں سنبھال سکتے پھر سڑک کے اوپر مدرسہ نہ بنائیں۔ جب اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، مہمان نواز بنیں اور اپنے دسترخوان کو وسیع رکھیں۔